السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک عنایت فرمایا، اور ہم اس وقت رمضان کے پہلے روزے سے ہیں۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے، لازم قرار دے دیے گئے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون، عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے۔ اس نے ایک حکم بھی دیا تو بہت ہی شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، فائدے کو بتاتے ہوئے اور اس کی آسانی کا ذکر کرتے ہوئے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان والوں کے ذریعے سے خطاب کیا کہ تم ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کو سب کچھ مان چکے، اب اس کا حکم ماننا تمہارے لیے ضروری، تمہیں روزہ رکھنا ہے، روزہ تمہارے لیے فرض۔ اور جس حدیث میں فرمایا گیا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ صیام رمضان، رمضان کے روزے بھی فرض قرار دیے گئے۔ یہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح فرض قرار دیے گئے جس طرح ان لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ یعنی ایسا نہیں ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، کہ تم سے میں پہلی مرتبہ روزے کا مطالبہ کر رہا ہوں، کہ تم یہ سوچنے لگو کہ میں جو روٹین کی زندگی ہے، معمول کی زندگی ہے، روزانہ کھانے پینے کا جو نظام ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ یہ کر چکے ہیں، اور سمجھانے کا، بتانے کا، عمل پر آمادہ کرنے کا، دشواریوں کو اگر ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کو دور کرنے کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سمجھا کر محبت سے، شفقت سے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ روزے رکھ چکے ہیں، ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اور پھر یہ فرمایا کہ ایام معدودات،
یہ چند دن کے روزے ہیں، دیکھنے میں 29 یا 30 دن اگر تمہیں زیادہ بھی لگتے ہیں تو یہ جیسے خوشیوں کے دن تیزی سے گزر جاتے ہیں اور انسان حساب بھی نہیں لگا پاتا، ویسے گنتی کے چند دن ہیں۔ قرآن نے خود کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اور آسان کرنے کے لیے، ذہن کو تیار کرنے کے لیے اور اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ ایمان والوں تم سب مل کر یہ روزہ رکھو گے، ایک اجتماعیت کی شان نظر آئے گی، ایک ساتھ روزہ رکھو گے، ایک ساتھ روزہ افطار کرو گے۔ مہینے اور زمانے کو متعین کر دیا گیا، اور رمضان کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا موسم بہار بنا دیا۔ یہ ایک اسپرنگ سیزن ہے، یہ بہار کا موسم ہے، بہار کے موسم میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، انسان تر و تازہ رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے آداب بتائے، تفصیل سے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی کہ جب انسان کا روزہ ہو تو اسے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی، حدیث قدسی جسے کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لی وأنا اجزی به۔ آدم کے بیٹوں بیٹیوں کے جتنے بھی عمل ہیں سب ان کے ہوتے ہیں، خاص ان کا عمل ہوتا ہے اور اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دوسری جو عبادتیں ہیں، دوسرے جو نیک کام ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ ہی اس کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ روزے کے بارے میں یہ بات الگ سے کیوں فرمائی گئی، کیوں کہی گئی؟ یہ اس لیے کہ دوسرے بہت سے عمل میں ریاکاری شامل ہو سکتی، انسان دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، اپنی نماز ذرا لمبی کر دیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑا دیکھ رہا ہے، کوئی چھوٹا دیکھ رہا ہے، دیکھ کر خوش ہوگا یا ہمیں بڑا سمجھے گا۔ انسان کمزور ہے، اس کے اندر یہ خرابی، یہ گناہ پیدا ہو سکتا ہے، دکھاوے کا گناہ۔ دوسری بہت سی عبادتیں ہیں جن میں دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے، اجر بڑھ بھی سکتا ہے، گھٹ بھی سکتا ہے، ثواب مل بھی سکتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری نماز، اس کا پورا عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے، واپس کر دیا جائے کہ اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ روزہ دل کا عمل ہے، انسان بھوکا پیاسا ہے، کسی کو کیا معلوم کہ وہ روزے سے، جب تک کہ وہ خود اعلان نہ کرے اور لوگوں کو بتاتا نہ پھرے کہ میں روزے سے ہوں، روزے کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ ایک ایسا شخص جو کھانا نہیں کھا رہا ہے اور ایک ایسا شخص جو روزے سے ہے، دیکھنے میں دونوں ایک طرح کے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو خاص طور سے اپنی خالص عبادت قرار دی کہ یہ بالکل میرے لیے ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، میں اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی، خاص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن میں اپنی شان کے مطابق خاص طریقے سے اس کے بدلے عنایت فرماؤں گا۔ والحسنۃ بعشرۃ امثالها، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا، 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا کر عطا فرماتا ہے، وہ واسع علیم ہے، خوب وسعت کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ اس کی نیت کتنی خالص ہے،
کس تنہائی میں اور تاریکی میں اور کسی جنگل میں، گوشے میں، آبادیوں سے دور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، نظر رکھنے والا ہے، بصیر ہے، اور اس کے مطابق وہ اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزے ڈھال ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ الصیام جنۃ من النار، جیسے ایک فوجی جہاد کے میدان میں، جنگ کے میدان میں لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے اپنے آپ کو وہ بچاتا ہے، ایسے ہی جب ایک شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث ہونے سے محفوظ کر لیتا ہے، اس کا نفس اس کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے فوراً اللہ کا انتظام ہوتا ہے مومن بندوں کے لیے کہ اب اپنے نفس پر کنٹرول کرو، اس پر محنت کرنا شروع کر دو۔ ایک کھلا ہوا جو تمہارا دشمن ہے شیطان، میں اس کے وسوسے سے تمہیں محفوظ کر رہا ہوں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، غلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، سارے دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ پھر فرمائیں گے وصفدت الشیاطین او سلسلت الشیاطین، شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ یا تو یہ مطلب ہے کہ واقعی شیطانوں کو باندھ کر کنارے لگا دیا جاتا ہے، یا یہ کہ ان کے جو گمراہی پھیلانے کا عمل ہے، جو ان کا مشن ہے، جو ان کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کمزور فرما دیتے ہیں اور ایمان والوں کی طاقت بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اس ماحول میں خیر کے لیے اور نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تیار کریں۔ اور ہر رات اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے فرشتے کے ذریعے سے کہ اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کی تلاش اور طلب کرنے والے، آ جاؤ، تمہارے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، داخل ہو جاؤ۔ مسجد کے دروازے، رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے، قرآن کے دروازے، دعا اور ذکر کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آ جاؤ۔ اور یہ راستے وہ ہیں جو جنت کے دروازوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائیوں کے طلبگار، برائیوں کو چاہنے والے، برائیوں کا ارادہ کرنے والے، بری باتوں کی خواہش کرنے والے، رک جاؤ، تھم جاؤ، اب ٹھہر جاؤ۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ کی طرف سے رمضان کی راتوں میں ندا لگائی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے کہ کوئی سننے والا دل کے کانوں سے سنے اور دوڑے اللہ کی طرف اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے اور اپنی آنکھوں کو بہنے دے اور اپنے دل کے جذبات کو بالکل فراوانی کے ساتھ اللہ کے سامنے ظاہر ہونے دے اور دعا اس طرح مانگے کہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے قبولیت کا پروانہ مل جائے اور اس کو یہ خوشخبری دے دی جائے کہ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اور جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے خاص دروازہ اللہ تعالیٰ نے باب الریان رکھ دیا، ایسے لوگوں کے لیے، ریان کے معنی خوب تر ہو جانے والا، جو شخص روزہ رکھ رہا ہے، بظاہر وہ بھوکا پیاسا ہے لیکن خوب تر و تازہ ہے اللہ کی نگاہ میں، اس لیے اسے ریان کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی کہ ریان کے دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا، نمازیوں کو نماز کے دروازے سے، باب الصلاح سے، اور مجاہدین کو باب الجہاد سے، لیکن روزے داروں کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ اور پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، جس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا یا روزے چھوڑے ہوں گے ان کو روک دیا جائے گا۔ روزہ رکھنا فرض ہے،
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو فدیہ دے دیں گے. اللہ کے سامنے دولت کا مظاہرہ اور مال کا دھونس نہیں چلتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک روزہ چھوڑ کر کروڑ روپے آپ صدقے کر دیں اور بانٹ دیں. اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. کہا گیا روزہ رکھنے کو روزے رکھنے ہیں. بیمار ہیں, مسافر ہیں, کوئی عذر ہے, بعد میں قضا کرنا ہے. فدیہ تو اس کے لیے ہے کہ جو دائمی مریض ہو چکا ہے, جس کے ٹھیک ہونے کی اب امید نہیں رہی, بہت ضعیف ہو چکا ہے, معذور ہو چکا ہے, مفلوج ہو چکا ہے, ہینڈی کیپڈ ہو چکا ہے, اس سے اب روزہ رکھا ہی نہیں جائے گا, اس کے لیے ہے فدیہ. فدیہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کھا پی رہے ہیں, دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں, لیکن موسم کی سختی کو بہانے بنا کر وہ روزے چھوڑتے ہیں اور ان کے لیے ہوٹلوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کے کھانے کے لیے, بلکہ ان کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جو چائے پان کی شکل میں پورا کیا جاتا ہے, اس کے لیے مسلمانوں کے معاشرے میں, مسلمانوں کے محلے میں, مسلمانوں کی بستیوں میں پردے تک کا اہتمام نہیں ہوتا. آپ جائیں کسی بھی عرب ملک میں, آج وہاں یہ خیر باقی ہے کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اسے کھانا نہیں نصیب ہوگا, ہوٹل بند کر دیے جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی شان ہونی چاہیے. لیکن افسوس کہ بہت سے ایسے لوگ جو اچھے خاصے صحت مند ہیں, توانا ہیں, فربا ہیں, سال بھر ماشاءاللہ انہوں نے کھانے پینے میں گزارا ہے, آج بھی کھانے پینے سے باز نہیں آتے. اور بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ تھوڑی بہت تکلیف ہے اور جسم میں درد ہے, تھوڑی سی سر میں تکلیف ہے اور بدن میں تکلیف ہے تو روزے چھوڑ سکتے ہیں اور فدیے ادا کیے جا رہے ہیں. یہ فدیے قبول نہیں ہے, روزے رکھنے پڑیں گے. جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صلاحیت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے. خواتین میں یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سی تکلیف ہوئی انہوں نے سمجھا کہ ہمارے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. جب بالکل تکلیف واقعی ایسی ہو کہ کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو جائے, دشوار ہو جائے, ناممکن ہو جائے, تب اجازت دی گئی. ایسے ہی روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. پھر آپ نے آداب بتائے کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو زبان سے بری باتیں نہ نکالے, فحش کلمات نہ نکالے. جب زبان سے فحش کلمات, گالی گلوچ, بری باتیں اور لذت کی خراب قسم کی باتیں جس کے ذریعے سے انسان کا ذہن, اس کا دل خراب ہو جاتا ہے, خواہ وہ جائز جگہ پر ہو, اس کے لیے بالکل درست نہیں. تو آپ سوچیں کہ کیسے یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھ رہا ہو معدے کا, انسان روزہ رکھ رہا ہو بھوکے پیاسے رہنے کا, لیکن اس کی آنکھیں روزے سے نہیں ہیں, اس کے کان روزے سے نہیں ہیں, اس کے قدم روزے سے نہیں ہیں, اس کے ہاتھ روزے سے نہیں ہیں, وہ ناجائز چیزوں کو چھو رہا ہے, پکڑ رہا ہے, ناجائز چیزوں کی طرف چل کر جا رہا ہے, وہ ناجائز اور حرام چیزوں کو دیکھ رہا ہے, وہ ناجائز اور فحش گانے اور فلموں میں ملوث ہے, اور اس طرح سے اپنے پورے روزے کو اس طرح سے مفلوج بنا رہا ہے اور اپاہج بنا رہا ہے کہ اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به, کہ جس نے جھوٹی بات نہیں چھوڑی, جھوٹ کے مطابق عمل نہیں چھوڑا, اس نے زبان کا روزہ نہیں رکھا, دن بھر غیبت کرتا رہا, چغل خوری کرتا رہا, دوسروں کے مذاق اڑاتا رہا, ان کی تحقیر کرتا رہا, دل کو حسد سے آباد رکھتا رہا اور خود اپنی عبادت کی تعریف اور دوسروں کی عبادت کو کمتر سمجھتا رہا. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے, اپنا پانی چھوڑے اور بھوکا پیاسا رہ کر اپنے آپ کو تکلیف دے. بھوکا پیاسا اس لیے رہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے اس نے کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دی جو حلال تھیں, تو ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا کہ جن چیزوں کو سال بھر پوری زندگی چھوڑنا ضروری تھا, جن کا روزہ اس کے لیے روزہ عمری ہے, پوری عمر روزہ رکھنا ضروری ہے. زبان کا روزہ, نگاہوں کا روزہ, کانوں کا روزہ, یہ روزے وہ ہیں کہ جو لازمی ہے پوری زندگی.
اور بھوکا پیاسا رکھ کر انسان کی روح کو تازہ کر کے ان چیزوں میں اسے مضبوط کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ اگر ہم روزے کو مطہر نہیں بناتے، بہت سے سلف صالحین جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کہتے تھے مرحبا بالمطہر، اے وہ مہینہ جو پاک کرنے والا مہینہ ہے، تطہر پیدا ہو، ہم اپنے آپ کو پاک کر سکیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر مسجد نبوی پر آپ تشریف لا رہے تھے، ایک زینے پر آپ نے پیر رکھا، پھر دوسرے زینے پر، تیسرے زینے پر، ہر تینوں زینے پر اور سیڑھی پر آپ نے آمین کہا۔ لوگوں نے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے تینوں مرتبہ بد دعا فرمائی، ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ بعد من ادرک رمضان ولم یغفر له، کہ دوری ہو، ہلاک ہو، اللہ کی رحمت سے ایسا شخص دور چلا جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اس کی معافی نہ ہو سکے، اس نے اہتمام نہیں کیا، رمضان کا روزہ اس طرح نہیں رکھا جیسے رکھنا چاہیے۔ حضرت جبریل بد دعا کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت اور رسالت سے آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کتنی سنگین بات ہے کہ بار بار رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور بار بار اسی طرح چلا جائے، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایماناً، تصدیق کرتے ہوئے، یہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے، میں بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں، 72 گھنٹے 100 گھنٹے رہ سکتا ہوں، لیکن جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اتنا بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں۔ جب سے اللہ نے حکم دیا افطار کے لیے، جب سحری کے لیے حکم دیا، میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ میں روزہ رکھ کر میں کوئی چیلنج قبول نہیں کر رہا ہوں کہ میں اتنے گھنٹے بھوکے پیاسے رہ سکتا ہوں، بلکہ میں بھوکا پیاسا اس لیے رہ رہا ہوں کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، میں تصدیق کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی، واحتساباً، اور پھر میں ارادہ کر رہا ہوں، میں نیت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے اس روزے پر کیے ہیں وہ وعدے وہ پورے کر کے رہے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ نوازنے والا ہے، وہ بڑھا کر اور بہت زیادہ بڑھا کر عطا کرنے والا ہے، اور وہ عطا کر کے رہے گا۔ اس نیت کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزہ انسان کی روح کو تقویت پہنچاتا ہے، اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان کی راتوں میں جو کھڑے ہو کر تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق آئندہ بھی جو گناہ ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اپنی زبان گندی نہ کرے، بازاروں میں شور نہ مچائے، مسجدوں میں شور نہ مچائے، کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز بلند نہ کرے، اپنے روزے کی سختی کی وجہ سے اپنے زبان کو لگام دے، ایسا نہ ہو کہ بھوک پیاس میں اس کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل جائے جس سے اس کا روزہ خراب ہو جائے۔ حضور نے مزید تلقین کی، ہدایت کی، نصیحت کی کہ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ مرتين، کہ اگر کوئی اس کو گالی دے دے، اس سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے، آستینیں چڑھا لے، اس پر چڑھ بیٹھنے کی کوشش کرے، تو اسے چاہیے کہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ 2 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی نماز میں ہو اور کوئی شخص اس کے ساتھ شرارت کرنا چاہ رہا ہو تو وہ اپنی نماز خراب نہیں کرتا، ویسے ہی روزے کو بھی نماز کی طرح حضوری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس روزے کو مکمل کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک،
کہ روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے، جو بظاہر ہمیں پسند نہیں آتی، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کی بو پیدا ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے درجے کو اس طرح بڑھا دیتا ہے کہ اسے خوشبو سے زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرح اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصِيَامِهِ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزوں پر وہ خوش ہوگا، اپنے روزوں پر اسے خوشی ہوگی کہ اس دن ہم نے روزہ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ آج اتنے انعامات سے نواز رہا۔ تمام قوموں نے اپنے روزے بدل دیے، جس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ یہودیوں کے اوپر بھی روزے تھے، عیسائیوں کے اوپر بھی روزے تھے، پارسیوں نے بھی اپنے اوپر روزہ ضروری قرار دیا، کم سے کم جو ان کے پیشوا ہوتے تھے کہ 500 روزے تقریباً وہ رکھیں۔ ہندوؤں کے یہاں بھی برت ہے اور دوسرے ناموں سے روزے ہیں، عیسائیوں کے یہاں روزے بدلتے بدلتے آج ان کے یہاں ایسٹر سے پہلے کچھ دن یا ایک مہینہ لینٹ کے مہینے میں روزہ رکھ لیا جاتا ہے۔ روزے تمام قوموں نے رکھے، لیکن روزے کی جو روح 1400 سالوں سے چلی آ رہی، جس طریقے پر، جس اجتماعیت کی شان کے ساتھ، جن عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ، جس رونق کے ساتھ، جس سحری اور افطار کے ساتھ، جس شان و شوکت اور عظمت اور بلندی کے ساتھ، اس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے۔ اور یہ صدقہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے خود روزہ رکھ کر دکھایا اور اس کا ادب بتایا۔ رمضان آتا، جبریل کے ساتھ آپ کا مذاکرہ شروع ہو جاتا، قرآن کا درس اور ورد اور دور شروع ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کان اجود بالخیر اجود الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت میں آگے بڑھ جاتے۔ وَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرانا اور لوگوں کے سحر کا انتظام کرنا، من فطر صائما کان له مثل اجری، جس نے ایک روزے دار کو افطار کرایا گویا کہ اس کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملا، اس کے اپنے روزے کا ثواب، پھر اس کا ثواب نہ جانے کتنے گنا بڑھ کر، اور اس کے بعد کسی کے روزے میں کوئی اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی اور پورا پورا ثواب اسے عطا کیا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا کہ ہم دوسروں کے بھوک پیاس کو محسوس کر سکیں، روح کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ جسم ہمیشہ اپنا فیض پاتا ہے، انسان بے چین ہوتا ہے طرح طرح کے کھانے پینوں کے لیے، لذتوں کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے، یہ زمین کے تقاضے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اس کے اندر اس قسم کی خواہشات رکھی ہیں، اور کبھی کبھی یہ خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ بہائم اور جانوروں سے مل جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے منہ مارتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی پوری زندگی وہ ڈائننگ روم اور واش روم کے درمیان گزار دیتا ہے، اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے عقل کو، اپنی ذہانت کو، اپنی جو اللہ نے اس کو حوصلہ دیا ہے، جو جذبہ دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس کو کوئی حصہ نہیں دیتا، اپنی پوری زندگی جسم کی خدمت میں گزار دیتا ہے، کھاتا ہے، پھر ہاضمے کی دوائیں لیتا ہے، پھر ہضم کرتا ہے، پھر کھاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کھاتا ہے کمانے کے لیے اور کماتا ہے کھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موسم ایسا رکھ دیا کہ ابھی تو سمجھ جاؤ، کچھ تو بھوکے رہ جاؤ، کچھ تو سمجھ جاؤ، اور اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہاری روح بھی کچھ تم سے مطالبہ کر رہی ہے، کچھ تقاضا کر رہی ہے۔ روح خاص اللہ کا عطیہ ہے، خاص اللہ کا فیض ہے، اس کا تعلق بلندی سے ہے، عظمت سے ہے، اونچائیوں سے ہے۔ روح انسان کو اوپر اٹھاتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ دن بھوکے پیاسے رہو، اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ، اپنے اندر صبر پیدا کرو، دوسروں کی غمخواری پیدا کرو، غم کھانا سیکھو، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرو،
اور اس طرح تم رمضان کا مہینہ خوبصورتی کے ساتھ گزارو کہ تمہارے اندر عاجزی ہو، جھکاؤ ہو، جب دیکھو تمہارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہوں، تمہارے سر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، تمہارے ہاتھ کسی کے ساتھ سخاوت کر رہے ہوں، خرچ کر رہے ہوں، داد و دہش کر رہے ہوں، بے پایا احسان بغیر جوڑے ہوئے، نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ نکالی جائے جس کو ہم نے رمضان کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اور ہمارے سال اگر اسی طرح مکمل ہوتے ہیں تو ضرور جوڑ کر اپنے پورے مال کی زکوٰۃ مہذب طریقے سے اور بہت ہی مؤدب طریقے سے اور پورے جھکاؤ کے ساتھ اور اللہ کی حضوری کے ساتھ اس کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے نکالا جائے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر چیز زکوٰۃ سے کی جائے؟ جب لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو ہمیں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ سب لوگ اگر کسی کو افطار کرانا ہو تو پوچھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے سے کرا سکتے ہیں کیا؟ مسجد میں دینا ہو تو پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں کیا؟ کسی حافظ کے ساتھ کچھ کرنا ہو تو پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو بہت معمولی رکھی ہے، بہت تھوڑی سی رکھی ہے، 2.5۔ اس کے علاوہ اللہ نے کتنا فیضان کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر ہم ان میں سے زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر خرچ کریں، داد و دہش کریں، احسانات کریں، تیز ہواؤں سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، سابقین فی الخیرات بنیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، جب اللہ کے یہاں بلایا جائے تو ہم سب سے آگے جا رہے ہوں، ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نورانی علم دے دیا ہو، نورانی لباس پہنا دیا ہو، اور جنت میں شان و شوکت سے بلایا جائے کہ سارے لوگ رش کر رہے ہوں۔ ہمیں اس کی نیت کرنی چاہیے، اس کا ارادہ کرنا چاہیے، اس کے لیے دل میں ہماری تمنائیں مچلنی چاہیے، ہمارے خواب ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے، ہمارے لیے قرآن مجید کی تلاوت، اسے سننا سنانا آسان فرمائے، افطار اور سحری کو برکت سمجھ کر اور صحیح وقت پر ان کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ اس وقت میں جو دعائیں مقبول ہوتی ہیں وہ دعائیں اللہ تعالی ہماری قبول فرمائے، اپنے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں، پوری انسانیت کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمیں قیام اللیل کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو، نگاہوں کو، ہمارے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے اندر فرشتوں کی صفات پیدا فرما دے، ہمارے روزوں کو اور ہر طرح کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔